دوستی کے نام پر، اور اپنے دوسرے معاملات میں بھی دوستی کے نام پر دھوکے بازی، مکاری۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں جس کی زبان میں سچائی ہو، اس کی تلاش کریں، ضرور ملتے ہیں لوگ۔ ہاں، اتنی بھی زیادہ دوستی نہیں کہ سر پر چڑھ کر بیٹھ جائے، اتنی بھی زیادہ دشمنی نہیں کہ ایک دم دور ہو جائے، کیونکہ یہی دوست جگری یار کل کے دن دشمن بن سکتا ہے، اور یہی دشمن کل کے دن دوست بن سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس لیے مجلس سے جتنے بھی ہمارے ساتھی، مخلص ساتھی جو جڑے ہیں، آپ کے تمام ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہاتھی جاتی رہتی ہے، کتا بھونکتا رہتا ہے، ہمیں اس کے اوپر کان دھرنا ہی نہیں ہے۔ ابھی واٹس ایپ میں چند ہفتے پہلے میں نے بھیجا تھا کہ بہت اچھی مثال اس کے اندر دیا گیا تھا۔ کسی آدمی کا کام بھرنا کسی کے بارے میں خواہ، ارے انہوں ایسے ویسے، کئی کو جانا کئی کو کرنا، اب تک کیا پائے، ہمیں کیا فائدہ ہوا، خواہ کسی کے بارے میں بھی کان بھرنا کالے جادو سے خطرناک ہے، کالے جادو سے خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ دو کان دیا ہے، اچھی چیزوں کو لے لو، بری چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے بھی مشاہدہ ہوگا کہ شروع سے مجلس میں کیسے کیسے ساتھی جڑے ہوئے تھے، پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اللہ موقع دیتا ہے، غلطی کر دیا، اللہ پھر اس کے اوپر نظر کرم ڈال کر موقع دیا، اللہ اپنے راستے میں جماعت میں بلا لیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ پھر نہیں سدھرا، پھر غلطی کیا، اللہ اسے کسی عالم سے رابطہ جوڑ دیتے ہیں۔ پھر ویسے ہی منافقت اختیار کیا، ویسے ہی اس کے اندر سے مکاری ختم نہیں کیا، تو اللہ اسے پھر وہاں سے آپس میں نفرت پیدا کر کے اس سے بھی چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ موقع دے کر خانقاہ سے جوڑتے ہیں، ذکر کی مجلس سے جوڑتے ہیں۔ پھر بھی نہیں سدھرا تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو آسمان پر حضرت ہمارے مفتی علی سلطان صاحب دامت برکاتہ یہ مثال دیتے ہیں، دیکھو بچوں، اللہ کی کہاں مانو، اللہ کی نہیں مانیں گے، گھمنڈ اگر کریں گے، اللہ تعالیٰ شیطان کو کیا بولا، بیٹا تو بہت زیادہ اچھلتا ہے، تو ذرا پیچھے پھر بولے، حضرت کے جملے ایسے ہیں، تو ذرا پیچھے پھر کو کھڑ بولے۔ شیطان جیسے پیچھے پھرا، حضرت فرماتے ہیں اللہ ایسی لات مارے ویسے زمین پر اگر گرا شیطان، تو ایسا اللہ تعالیٰ درگاہ راندہ کر دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ دین کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں، ذکر کے محتاج ہم ہیں، اللہ نہیں ہے، اور ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمیں محتاج ہے۔ صحیح علماء سے رابطہ رکھنا وہ ہمیں محتاج ہے، صحیح علماء محتاج نہیں ہے۔ خانقاہ کے ہم محتاج ہیں، خانقاہ ہماری محتاج نہیں ہے۔ ہم مال کے محتاج ہیں، مال ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، جب اللہ دیتا ہے، جیسا کہ پیارا اصول بتایا گیا دعوت و تبلیغ میں، کرتے کرتے ڈرنا، ڈرتے ڈرتے کرنا، یہ ہر جگہ ہمیں استعمال میں لانا ہے، لائیں گے نا۔ تو جتنے ساتھی، یہ خانقاہ جو ہے یہ ٹرین ہے جنت تک جانے کی، اس کے اندر پاسنجر چڑھتے رہتے ہیں، جن کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، انہیں اسے تیرا گاؤں آگا بول کر اتار دیتا ہے، اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں میرا جنت کی، میری جنت کی محل آگے بول کر انہیں اتر دیتا ہے، شیطان کے بہکاؤ میں آ کر، نفس کے بہکاؤ میں آ کر، اسے کیا لینا دینا ہے، یا تو اسے مال کھینچ لیتا ہے، آجا تو بہت آگے بڑھ گیا۔ شیطان ایسے حربے اپناتا ہے، لیکن ہمیں ایسے چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، ایسا پڑھنا نہیں۔ اس لیے ہم جب جڑے ہیں تو ایسا جڑ کر رہیے کہ حضرت سید مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ حضرت نے فرمایا، ساری کائنات میں، دنیا میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، ساری کائنات میں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت ہے وہ آپس کا اتحاد اتفاق ہے۔ اگر ہم لوگ آپس میں اتحاد اتفاق باقی رکھیں گے تو کوئی دشمن کا اثر نہیں ہوگا، کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہر معاملے میں،
گھر کے مسئلے میں بھی ہم آپس میں ایک رہے تو دشمن ہمارے گھر کو ٹکڑے نہیں کر سکیں گے. ہمیں دین کے کاموں میں آپس میں متحد اتفاق کے ساتھ رہیں، کوئی بھی شیطان کا حربہ ہمارے اوپر نہیں چلے گا. ہمیں نمازوں میں اتفاق اتحاد کے ساتھ پابندی سے پڑھتے رہیں تو شیطان نفس ہمارے کو نہیں بہکائے گا. ہمیں خانقاہ نظام سے اتحاد اتفاق باقی رکھیں گے، انشاءاللہ کسی کا بولنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان بھی نہیں ہوگا، ہمارے لیے اور زیادہ مزید فائدہ مند بنے گا. اس لیے جیسا کہ میں نے کہا تھا، زمین ٹلت زمان ٹلت، ہمارا سب کا آپس میں اتحاد اتفاق نہ ٹلت، ایسے ہم بن کر رہنا ہے. کیونکہ ہمیں دن بدن کام کو آگے بھی بڑھانا ہے اور امت میں کام کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک کنویں کے مینڈک ہمیں بن کر ٹراتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور پوچھے گا کیا تم کو رہبری مل گئی تو تم اپنا ہی فائدہ دیکھ لیے تو امت کا کیا حال ہوا. اسی لیے ہم سب مل کر ہر ساتھی الحمدللہ فکر کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے میرا پلیٹ فارم پر میں جو ہوں اس میں مضبوطی اختیار کر لوں، بس مضبوطی اختیار کر لوں. ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ضرور انشاءاللہ مال اللہ دے گا. اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، مال تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں. اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے. حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نقشبندی دامت برکاتہ بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کا ولی بننے کے لیے خالی ذکر کرنے کو بڑھ گئے تو نہیں بن سکتے. 24 گھنٹے مسجد میں جا کر اعتکاف بڑھ گئے تو ولی نہیں بن سکتے. 24 گھنٹے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل گئے تو ولی نہیں بن سکتے. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، حضرت کے جملے ہیں، یہ بیان یوٹیوب میں بھی موجود ہے. حضرت کہتے ہیں صحابہ کی زندگی کو اٹھا کو دیکھو، صحابہ کبھی مسجد میں ملتے ہیں، صحابہ کی کوئی جماعت قاضی بن کر فیصلے کرنے میں ملتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں ملتے ہیں، صحابہ کبھی گھر کے معاملات میں بیٹھے ہیں، کبھی بزنس کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں. تو صحابہ ایسا نہیں مستقل اپنے کام میں لگے تھے. صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ہی ہمیں اپنی زندگی کو بنانا ہے. اس لیے ہماری خانقاہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مبارکباد میں دیتا ہوں. دیکھو ہمیں بولتے ہیں کہ 24 گھنٹے ذکر کرو، نہیں بولتے. تھوڑا وقت ذکر کے لیے نکال لیے، باقی اپنے کام میں ہوتے ہوئے زبان کو اللہ اللہ ہلاتے رہو. بس سنت کے مطابق عمل ہوتا گیا تو وہی ذکر ہو گیا. ہاں باقی وقت کاروبار میں، محنت کرنے میں اور بیوی بچوں کو دینے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، دوسروں کی پوچھ تاچھ کرنے میں، بیماروں کی عیادت کرنے میں، یہ سارے کر سکتے ہیں. ہم نے اللہ جتنی سکت دیا ہے اس میں خوب کرنا ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے جو لوگ بندوں پر خرچ کریں گے، جو مخلوق پر خرچ کرے گی، خالق اللہ اس پر خرچ کرے گا. یعنی ہمیں لوگوں پر پیسہ لٹائیں گے، دین کے کاموں میں لٹائیں گے، اللہ اس پر لٹائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھ کر ہی انشاءاللہ اللہ کو پا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں جڑ گئے ہیں، میں کسی سے بھی سلام کرتا، بس لوگ ہوتے ہیں صوفی سعد اللہ یقین نور اللہ، میں بلا جھجک کہتا ہوں میں فلاں حضرت سے بیعت ہو گیا ہوں. ایسا دیکھ کر جاتا کہ وہ گلی پار کرتا کہ نہیں ہوتا، گاڑی چلایا تھا، ادھر بھی دیکھتا نہیں ادھر بھی دیکھتا نہیں. ارے یہ صوفی کون ہو جاؤ بولے تمہارے. ہاں جاتے رہتے اللہ کا کام تو کون بھی نیشنے کو وال پوچھ رہا تھا اسے دیکھ لیتے صحیح سے. میں دیکھا ہوں ایسے بہت سے ساتھ سلام کرنے آ کر ان کے دانت جھڑ جاتے. ہاں جس ساتھی کے سر پر ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، پیشانی پر کچھ بھی وہ نشان نماز سجدے کا نہیں ہے تو ہمارے کو شک ہوتا ہے کہ سلام کرنے سمجھ میں نہیں آتا. بعض ساتھی دیندار ہو کر جھوما شریف پہن کر، امامہ باندھ کر یا ٹوپی پہن کر کدھر بھی دیکھتے ہیں، سلام ہی نہیں کرتے. تو یہ کون سے ولی بن گئے، کون سے شیخ سے رابطہ ہو گیا ہے، کون ولی سکھا دیے. یہ طریقہ ہمارے ساتھی ہرگز نہ اپنائیں. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. تو کوئی آتا جاتا رہا تو سلام کر دو، جواب دیتا نہیں دیتا اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے بھیا جو انتقال ہوئے تو ایک مرتبہ کوئی صاحب جاتے جاتے اچانک آ کر گھر کے باہر بھڑک گئے.
کیا حضرت تمہارے گاؤں کے آدمی ایسے ہیں؟ میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں, سلام کرے تو جواب بھی دیتے ہیں. ہمارے بھیا بولے ارے بھائی آپ ٹینشن کیوں پڑتے ہیں؟ جو بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے اس کے جواب میں فرشتے جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں خاموش چلے گئے, خاموش چلے گئے. تو اس لیے ایک مولانا مشہور ہے, ان کو مسجد میں بیان کرنے نہیں دیتے تھے, تو متلی صاحب زور سے بولتے بیٹا بہت بڑا ہو گیا ہے, میں مسجد کا متلی مجھے سلام کرتا ہے, اس کا بیان میں رکھتا نہیں کرتے. وبال مجھ سے ضرور آئے گا, آیا بھی مر گیا بھی انہیں. سلام نہیں کرے تو خود سلام کرنا ہے, یہ کون سی گھمنڈ کی بات ہے. تو اس لیے ہمارے مجلس کے ساتھیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. السلام قبل الکلام افشوا السلام, کے سلام کو پھیلاؤ. تو اس عمل کو ہمیں آنا ہے. آئیں گے نا, جو بھی باتیں جو کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اور بعد میں سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس میں جو کچھ مثالیں میں اس لیے دیا ہوں کہ تاکہ یہ اپلوڈ کرنے کے بعد کچھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر منافقین جو سنتے ہیں ان کو ضرور سننے کا موقع اس میں مل جائے. ایک بیماری اب کیا چل رہی ہے ہمارے گاؤں میں, چند لوگ جیسے دوستگی کر ایک گروپ بنتا ہے, چلو فاؤنڈیشن بنا لیں گے, ایک فاؤنڈیشن بناؤ ہیلپ کرنے کے نام پر, اور ان کا ایک نظام. اب تو معلوم ہوا کہ ہر محلے میں شروع ہو چکا ہے. فجر نماز نہیں, ظہر نہیں, عصر نہیں, مغرب نہیں, عشاء نہیں, جمعہ ٹو جمعہ ہوتا ہے. اب یہاں پر قوم کی خدمت. ارے مجھے ذرا بتاؤ کہ جن کی تم مدد کر رہے ہو وہ تو ضرور ثواب دعا تو ملے گی, لیکن مدد نہیں کرنے پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی, لیکن نماز چھوڑنے پر پوچھ تاچھ ضرور ہے. یہ کیا ہو گئے؟ ہمارے مجلس سے جڑے ہوئے بھی چند نوجوانوں کی مینٹالٹی جو کڑ گئے ہیں, انہوں ایک گروپ بنے, ایک محلے کا نام رکھ کے فاؤنڈیشن بنے. رات کے اندھیرے میں جانے کا بیشیدہ تقسیم کا اچھا کام ہے, اسے انکار نہیں ہے. نماز کئی کو چھوڑ رہے ہیں. نماز تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز کے بغیر کوئی بھی قابل عمل اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو نماز کو چھوڑ کر یہ کون سی خدمت ہے؟ وہ ساتھیوں کو کیسے طریقے سے سمجھانا ہے نہیں معلوم. ہاں, اب یہ فاؤنڈیشن بنا لیے, جب ان کے فوٹوز وغیرہ کسی جگہ آ گیا, اب انہوں بڑے ہو گئے, محلے کا کونسلر بھی ان کے پاس جانا, کیا تو کام ہونا ہے. محلے کا مفتی بھی ان کے پاس جانا ہیلپ مانگنے کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی سے ہیلپ مانگنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ اللہ جب ہیلپ کرنے میں آ جاتا ہے کسی کا ہیلپ کام نہیں آئے گا. یہ ایسے الگ الگ طریقے جو اپنا رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں نمازوں کو چھوڑ کر کیوں کر رہے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ کر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے مجلس سے ایک ساتھی آٹو نگر سے ادھر سے جڑے ہوئے تھے, تو میں اس ساتھی کو پوچھا رہے بھائی مجلس کو کیوں نہیں آتے؟ مولانا میں ہر اتوار کو جو ہسپتال میں یا غریب لوگ ادھر ادھر جو بیٹھتے میں ان کو ہیلپ کرنے چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے پاس آٹو ہے. پورے ساتھی مل کر اس کے اوپر ذمہ داری ڈالا ہے, انہیں جا کر خدمت کرتا رہتا. اب میں اسے پوچھا نماز نہیں مولانا ٹائم ملتا نہیں, جمعہ پڑھ لیتا. موت کی گارنٹی نہیں ہے, اچانک موت آ گئی تو خبر کے اندر عذاب تو پیشاب کے خطروں کے بارے میں شروع ہوگا, نماز چھوڑنے کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی, تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو چیزوں کو مقرر فرما دیا ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, اسے چھوڑ کر جیسا کہ وہ مثال دیتے نا لنگی کھول کو پگڑی بن لیا بولتا, ایسا ہی کر رہے ہیں, ایسا ہی لوگ کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ لوگوں میں سے ایسے کوئی فاؤنڈیشن میں ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے نماز پکڑو, نماز کے بعد باقی کام کرو. میں ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہوں ماں باپ کو خرچوں کو پیسہ نہیں دیتے, فاؤنڈیشن بنا کر غریبوں میں مدد کرتے ہیں. ارے کیا اس میں آپ لوگوں کو جنت لے جائے گی وہ چیز؟ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, تو ماں باپ کی خدمت کرو بول کر اللہ بولا ہے. تو یہاں ماں باپ کو پیسہ نہیں دے سکا, جا کر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اس لیے ایسے کاموں کو ہمیں کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے. مخلوق ناراض ہونے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے, اللہ ناراض ہو گئے تو یہ ڈینجر بات ہے. زیادہ تر اب
اگر ہمیں مجمع بڑھانا ہے، کوئی بھی چیز کو بڑھانا ہے تو ایک کام کرنا ہے، مخلوق خوش ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے، تو اس میں بڑھ جاتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ خالق خوش ہو جائے، مخلوق ناراض ہو جائے، کچھ بھی پرواہ نہیں، کیونکہ اصل یہی ہے، اللہ ہم نے پیدا کیا ہے تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، مخلوق کچھ بھی بول لے، بولتے ہی رہتے۔ اس لیے آپ لوگوں میں سے ایسی خدمتوں میں جو لوگ ہیں، خوشی کے ساتھ رہیے، لیکن شریعت کے مطابق رہیے، جب فائدہ مند زیادہ ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ